خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم الہیات۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف بڑھیں، آئے میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔ عجیب مشیر خدا قادر مطلق ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، اے پیار سے بھرے ہوئے خداوند جلال کے بادشاہ رب العزت بزرگ آسمانی باپ پاک یہوہ خدا، تو جو بحر و بر کا خالق اور مالک یہوہ خدا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو مبارک خدا ہے۔ خداوند پاک خدا جلال کے بادشاہ، ابھی جو پروگرام کے اندر خداوند جو بھی گفت و شنید ہو، خداوند منت کرتا ہوں وہ ساری گفتگو خداوند میرے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، جتنے بھی خداوند ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند تو اپنے خادم کو پاسٹر شاہد گل کو خداوند بڑی برکت دینا، تاکہ خداوند پاک خدا وہ تیرے کلام کے گہرے بید عیاں کرے اور خداوند ان گہرے بیدوں کو جان کر خداوند تیرے لوگ برکت پر برکت پا سکیں۔ خداوند ہم سب پر رحم کرنا، بڑی برکت دینا۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس میں سے کوئی نہ کوئی ٹاپک کو چنتے ہیں اور اس پر بات چیت ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شاہد گل صاحب۔ جی پاسٹر صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام کے اندر۔ تھینک یو سو مچ۔ اور جی خداوند کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے آج ایسا ممکن کیا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور ہم دونوں مل کر خدا کے کلام کی یہ گہری اور عمیق باتیں سب کے ساتھ شیئر کریں۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں اس پروگرام کو، اور اکثر کسی سے پوچھا بھی جائے تو وہ یہی بتاتے ہیں۔ ہمارے لوگ کوآرڈینیٹر جو ہیں ان کی طرف سے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی علم الہیات پروگرام کے وسیلہ سے لوگ بہت زیادہ برکت پا رہے ہیں۔ میں بہت ہی تھینکس کرتا ہوں تمام ان لوگوں کا جو گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، بالخصوص علم الہیات کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ، ضرور دیکھیں اور برکت پائیں۔ آمین آمین۔ اور باقی بھی پروگرام وہ دیکھتے ہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے، اور اس سے بھی برکت پاتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ وہ لوگ گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن سے محبت رکھتے ہیں۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ اس سے میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر صاحب آیت کی طرف بڑھا جائے اور خداوند کے کلام کی باتوں کو بیان کیا جائے۔ جی جی، میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 25 آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے عہد پر، خون پر اور عہد پر، ان دونوں پر بات کریں گے۔ تو پاسٹر صاحب، یہاں پر جو ابھی میں نے آیت پڑھی، یہاں پر کہ نیا عہد، اس کے بارے میں، اور خون میں نیا عہد، اس کے بارے میں آپ ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں۔ جی، سب سے پہلے آپ سب گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو پاسٹر شاہد گل کا بہت بہت سلام قبول ہو، اور ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب ہم عہد کی بات کرتے ہیں، کووننٹ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا خدا عہد کا خدا ہے، جس کو ہم عام زبان میں عہد بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا خدا عہد کا خدا ہے، اور اس نے مختلف اوقات میں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف عہد جو ہیں وہ باندھے ہیں، اور مختلف لوگوں کے ساتھ باندھے ہیں، چونکہ خدا خود بھی عہد کا خدا ہے، اور وہ خود بھی عہد کو باندھنے والا خدا ہے، اور خدا ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی زندگی بسر کریں، ہم بھی خدا کے ساتھ عہد کی زندگی بسر کریں۔ جتنا وفادار وہ ہے، ہم بھی، وہ توقع کرتا ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ وفادار ہوں۔
آمین. سو جو عہد ہے یہ ایگریمنٹ سے کہیں اوپر ہے. جی اور یہ عہد کو باندھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ عہد کو باندھنا یہ خاص ایک سیلیبریشن ہوتی تھی. جی جی اور اس کو خاص عوامل کے ذریعے یا کسی خاص عمل کے ذریعے اس کو باندھا جاتا تھا. اور عہد جب بھی کبھی باندھا گیا ہے تو یہ دو پارٹیز کے درمیان میں جو ہے وہ باندھا گیا ہے. جیسے دو پارٹیز، دو فریقین جو ہیں وہ آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں یا جو اس ایگریمنٹ کی جو شکیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان باتوں کو طے پاتے کہ ایسا میں ایسا کروں گا، آپ بھی ایسا کریں گے. اور اس بات کے لیے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ باندھ رہے ہیں، اس کے لیے میں ایک پارٹی کہتی کہ ہم ایسا کریں گے تو آپ کو بھی ایسا کرنا پڑے گا. سو کچھ جو ہے وہ شرائط ہوتی ہوتی ہیں. ہاں، شرائط ہوتی تھی جن کی بنیاد پہ وہ ایگریمنٹ ہوتا تھا. سو جو عہد ہے یہ ایگریمنٹ سے بھی کہیں اوپر ہے. اور ایگریمنٹ تو باتوں کی بنیاد پہ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن جو عہد ہے یہ خاص عمل کے ذریعے آپ سے باندھا جاتا تھا. جی. اور میں وہ عمل جو یہاں پر دہرانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں جی جی کہ خدا جب بھی عہد باندھتا تو اس میں ضرور جو ہے وہ بلڈ شامل ہوتا. اور جب ہم یسوع مسیح کے خون کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ذرا پرانے عہد نامہ سے لے کر چلیں گے. کووننٹ جو ہے، جب پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو کووننٹ یہ جب دو پارٹیز کے درمیان میں باندھا جاتا تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک جانور کو لیا جاتا. فرض کریں وہ جانور ایک بیل ہے، بیل کو ذبح کرنے کے بعد اس کو سینٹر سے کاٹا جاتا اور اس کے دو حصے کیے جاتے. اور عہد میں یا ایک جانور یا ایک سے زیادہ جانور بھی لیے جاتے تھے، اور اگر زیادہ جانور لیے جاتے ہیں تو ان کو سینٹر سے کاٹ دیا جاتا. سینٹر سے کاٹنے سے مراد یہ ہے آدھے ٹکڑے ایک طرف کر دیے جاتے داہنی طرف، اور آدھے ٹکڑے بائیں طرف کر دیے جاتے. اور ان دونوں پارٹیز کو جو آپس میں عہد باندھ رہے ہوتے تھے، دونوں پارٹیز کو سینٹر میں سے گزارا جاتا. اور جب سینٹر میں سے گزارا جاتا، گوشت کے آدھے ٹکڑے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، گوشت کے دوسری جو ٹکڑے ہیں وہ دوسری جانب پڑے ہوئے ہیں، اور دونوں پارٹیز کو سینٹر میں سے گزارا جاتا. تو جب گزارا جاتا تو وہ اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کرتے، یا پھر ان کو بولا جاتا کہ یہ پیچھے پیچھے ہمارے اس بات کا اقرار کریں، اور وہ بولتے ان الفاظ کو دہراتے جب ان گوشت کے ٹکڑوں کے سینٹر میں سے ہو کر گزرتے، اور وہ کہتے کہ اگر ہم دونوں میں سے جو دونوں پارٹیز موجود ہیں، اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس عہد کو توڑے تو وہ ان جانوروں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یعنی خدا کا جو عہد ہے اتنا پکا اور اتنا مضبوط ہوتا تھا. آج کے زمانے میں جب شادی کے موقع پر نکاح کیا جاتا ہے جی جی تو یہ بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک عہد ہے. جی خاوند کا بیوی کے ساتھ نکاح کے وقت میں جو کچھ وہ اقرار کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ میں اس کے ساتھ وفادار رہوں گا، میں اس کے دکھ سکھ میں شریک رہوں گا، اور میں ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ رہوں گا. تو یہ ایک عذر بائبل مقدس یہ ایک عہد ہے، اور یہ اتنا مضبوط عہد ہے کہ جیسے اس وقت جانوروں کے ٹکڑوں کے بیچ میں سے ان کو گزارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ اس عہد کو توڑے گا تو ان جانوروں کی طرح ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. بائبل مقدس میں میاں اور بیوی کی جدائی کا بھی
کلام مقدس میں یسوع المسیح نے کہا حرام کاری کے سوا اور کوئی جو ہے وہ وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ جی پاسٹر صاحب، یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس بیل کے ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر عہد باندھا جاتا تھا ایک بیل کے 2 ٹکڑے کر کے، تو اس کا کوئی ریفرنس ہے بائبل مقدس کے اندر؟ اگر ہے تو بیان کر دیجئے۔ خدا کے پاک کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، تو پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ یہ ملک جو ہے میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، تو باپ ابراہیم نے کہا کہ میں کیسے جانوں اور کیوں کر جانوں، یعنی کیسے اس بات کو میں جانوں کہ واقعی یہ جو ملک ہے تو مجھے اور میری نسل کو دے گا۔ تو خدا نے پھر اس سے کہا کہ تو 3 برس کی ایک بچیا لے، اور پھر 3 برس کی ایک بکری، اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ تو خدا نے جب اس کو ایسا کہا تو اس نے ان سب کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیے، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل یعنی آمنے سامنے رکھا۔ تو یہ ایک مثال جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، اور اس مثال کے علاوہ یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل اتھینٹک بات ہے کہ اس طرح سے پھر وہ عہد باندھا جاتا تھا کہ ایک جانور کو یا زیادہ جانوروں کو ان کے ٹکڑے کر کے آمنے سامنے رکھ کے تو پھر ان پارٹیز کو وہاں سے گزارا جاتا۔ تو بائبل مقدس میں یہ ایک مثال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ یہ عہد باندھ رہا ہے کہ ہاں میں واقعی یہ ملک تجھے اور تیری نسل کو دوں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، یہ آپ نے کلیئر کیا، تھینک یو سو مچ۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ناظرین جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں شاید ان کے بھی ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوتا یا آ رہا ہے، بالکل وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا تاکہ ان کو بھی کلیئر ہو جائے۔ بالکل تھینکس گاڈ کہ آپ نے بتایا، ریفرنس بتایا۔ تو مجھے پاسٹر صاحب یہ بتائیں، ابھی میں غور کر رہا تھا اس آیت کو جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے خط میں سے، اس میں نیا عہد لکھا ہوا ہے۔ بالکل نیا عہد، اس کا مطلب ہے کوئی پرانے عہد بھی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ خدا کے پاک کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے ساتھ عہد باندھتا رہا ہے، جس میں پہلا عہد جو ہے وہ خدا نے آدم کے ساتھ باندھا، آدم کے ساتھ، اور یہ جو پہلا عہد ہے یہ کووننٹ آف اوبیڈینس ہے، یعنی وفاداری کا عہد۔ اور خدا شروع ہی سے یہ چاہتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کا وفادار ہو، اور وفاداری جو ہے جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، وفاداری ہمارے لیے دروازوں کو کھولتی ہے خدا کی حضوری میں اور جانے کے لیے، خدا کے قربت کو اور حاصل کرنے کے لیے، یا پھر ہماری سرفرازی کامیابیوں، وفاداری جو ہے ہمارے لیے دروازے کھولتی ہے، جبکہ نافرمانی جو ہے وہ دروازوں کو بند کرتی ہے۔ اور یہاں پہ میں ناظرین کو کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ جو آدھی وفاداری ہے یہ نافرمانی کے برابر ہے۔ پوری وفاداری کرنی ہے اور خدا کے ساتھ خدا کی بات کو ماننا ہے اور خدا کی فرما برداری کرنی ہے۔ جو پہلا عہد ہے وہ آدم کے ساتھ ہے اور یہ وفاداری کا عہد ہے، اور خدا آدم کو کہہ رہا ہے کہ تو نے جو کچھ میں نے کہا ہے کہ سارے درختوں کے پھل تو تم لوگ کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے جو بیچ میں جو درخت ہے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت، اس کے پھل کو نہ صرف تو نے کھانا بھی نہیں بلکہ اس کو چھونا بھی نہیں۔ بقایا سارے درختوں کے پھل تم لوگ کھا سکتے ہو۔ اچھا، بقایا جو درخت ہے وہاں پہ زندگی لکھا ہے، حیات کا درخت بھی تھا، اور خدا نے کہا کہ آپ یہ بھی کھا سکتے ہو، اس حیات کے درخت کا پھل بھی کھا سکتے ہو، لیکن نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا۔ خدا نے تو انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے باعث
وہ صورت بگڑ گئی، گناہ کے باعث وہ صورت بگڑ گئی۔ اب یہاں پہ کچھ قابل غور باتیں ہیں کہ خدا نے انسان کو کیسے اپنی صورت پر بنایا، خدا نے انسان کو کیسے اپنی شبیہ پر بنایا۔ جو پہلی بات ہے کہ ہماری جو فارمیشن ہوئی ہے یا جو آدم کی فارمیشن وہ ہے روح جان بدن۔ جی، آدم جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، روح جان بدن، یعنی آدم میں کثرت پائی گئی ہے، اور خدا کی جو ذات ہے اس میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، اور وہ کثرت اس طرح سے ہے کہ خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ تینوں شخصیات مل کر ایک خدا بنتے ہیں، ایک خدا کہلاتے ہیں۔ جی، یعنی تینوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک خدا کہلاتے ہیں۔ جو انسان کی فارمیشن ہے کہ خدا نے اپنی صورت پر بنایا، پہلی بات روح جان بدن، اور دوسری بات کہ خدا کی عقل انسان کے اندر ڈال دی گئی۔ جی بالکل، یعنی خدا نے اپنی ذہانت، اپنی عقل اس کے اندر ڈال دی، اور پھر تیسری بات کہ خدا نے اپنی فطرت، گاڈز نیچر، جی خدا نے اپنی فطرت انسان کے اندر ڈال دی، اور پھر چوتھی بات گاڈز اتھارٹی، خدا نے اختیار بھی اس کو دیا۔ بجائے اس کے کہ ہر ایک چیز اپنا اپنا اختیار رکھے اور آدم کا اختیار کسی چیز پر بھی نہ ہو، خدا نے اختیار اس کو دیا، ان تمام چیزوں پر اس کو اختیار دے دیا، مختار بنا دیا۔ پیدائش کی کتاب میں ہم بالکل، پڑھتے ہیں۔ خدا خود بھی اختیارات کا منبع ہے، جی، اور خدا نے آدم کو بھی اختیار دیا کہ جتنی چیزیں بنائے ہیں ان سب پر وہ مختار ہو، اختیار دے دیا۔ اور جب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کی صورت پر کیسے ہے، تو ایک نئی بات جو میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت پر کیسے ہے، وہ یہ کہ خدا نے انسان کو اپنے جیسا، اپنی شبیہ کی مانند بنایا، شبیہ بھی خدا جیسی۔ خدا نے کیوں آدم کو اپنی شبیہ کی مانند بنایا؟ خدا نے کیوں آدم کو اپنی صورت پر بنایا؟ جب خدا آدم کو بنا رہا تھا، یا خدا جب آدم کو بنانے کو تھا، تو خدا کے ذہن میں اس وقت آدم نہیں بلکہ اس کا بیٹا یسوع المسیح تھا، کہ جب میں نے یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، جب میں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں مجسم کرنا ہے، تو میرا بیٹا جب مجسم ہوگا، تو اگر آج میں آدم کو کسی اور صورت پر بنا دوں، اگر آج میں آدم کو کسی اور شبیہ پر بنا دوں، تو چونکہ انسانوں سے انسان پیدا ہوں گے، تو کل کو جب میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں مجسم کروں گا تو وہ پھر کس شبیہ پر ہوگا۔ اپنے بیٹے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا کہ جب میرا بیٹا مجسم ہوگا تو وہ بھی میری صورت پر ہوگا، وہ میری شبیہ کی مانند ہوگا۔ اور اس لیے یسوع مسیح بھی کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا۔ یہ کیسی زبردست اور کیسی شرف کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت پر بنا، اور ہم بھی روحانی اعتبار سے بھی یسوع مسیح کی صورت پر ڈلتے جاتے ہیں، لیکن گناہ کے آنے کے باعث یہ صورت جو ہے وہ بگڑ گئی۔ بالکل، اور بگاڑنے والا اسی وقت بگڑتی ہے جب بگاڑنے والا آ جاتا ہے، بالکل، جب تیسرا کوئی ایڈ ہوتا ہے، تیسرا ابلیس جو ہے وہ آیا اور اس نے پکڑ کے صورت ہی بدل دی۔ اور یہی بات ہے، خدا نے آدم کے ساتھ عہد باندھا، اور دوسرا عہد جو ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے وہ نوح کا عہد ہے، اور نوح کے عہد کو جو ہم نام دے سکتے ہیں وہ ہے کووننٹ آف پروٹیکشن، کہ اب میں خدا نے کہا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا، یا نوح اب جو زمین جو انسان کے گناہ کے باعث لعنتی ہو گئی ہے، تو اب میں زمین پر اس طرح سے لعنت نہیں کروں گا جس طرح سے اب میں نے ساری زمین پر صرف نوح کا گھرانہ بچ گیا، یا وہ جانور جو کشتی میں تھے بقایا سب مر مٹے۔ جی بالکل۔ تو تیسرا جو عہد ہے وہ ابراہم کا عہد ہے۔
وہ ہے کووننٹ آف پرومس. خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اور پرومس کا کووننٹ ہے یہ ابراہم کے ساتھ. اور جو چوتھا ہے وہ موسیٰ کا ہے, یہ اس کو ہم نام دیتے ہیں کووننٹ آف دی لا, یعنی خدا نے شریعت کے ذریعہ سے وہ عہد باندھا اور موسیٰ کے ساتھ, قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یہ موسوی عہد ہے. اور اس کے بعد ایک اور عہد جو ہے وہ خاص الخاص عہد ہے جس کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں کہ یہ نیا عہد کیا ہے, اور وہ ہے کووننٹ آف بلڈ. کووننٹ آف بلڈ یہ یسوع مسیح کہ خون کے ذریعہ سے باندھا جانے والا عہد ہے. آمین. اور یہ عام عہد نہیں ہے جی, کسی کے ساتھ زبان دے دینا, قول قرار کرنا جی, اور پھر قربانی کے ذریعہ سے قول قرار. پہلے بھی جو میں نے بتایا کہ جو عہد باندھا جاتا تھا ان جانوروں کو ذبح کر کے, قربان کر کے, اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے جی جی عہد باندھا جاتا تھا. اور یہ عہد جو خدا ہمارے ساتھ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے ذریعہ سے باندھ رہا ہے, یہ عہد بھی نہ ختم ہونے والا نہ ٹوٹنے والا. جی, یہ اتنا مضبوط عہد ہے اور اس کے ذریعہ سے زندگی ہمارے اندر آتی ہے. آمین. یہ زندگی دینے کا عہد ہے. جی, خدا ہمیں ہمارے ساتھ عہد باندھتا ہے کہ جو کوئی اس کے بیٹے یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانے گا, جو اقرار کرے گا کہ یسوع نجات دہندہ ہے, تو اس کے ساتھ خدا کا عہد بن جاتا ہے کہ میں تجھے زندگی دوں گا, اور نہ ختم ہونے والی زندگی. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور خدا بھی کثرت کی زندگی کا عہد ہمارے ساتھ باندھتا ہے, لیکن بائی دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح کے خون کے ذریعہ سے. اب جب ہم دونوں پارٹیز کی بات کرتے ہیں, ایک پارٹی جو ہے وہ عہد باندھ رہی ہے اور دوسری پارٹی جس کے ساتھ عہد باندھا جا رہا ہے, جب اس زمانے میں یہ تھا کہ دونوں پارٹیز آپس میں عہد باندھ رہے ہیں کہ ہم میں سے جو کوئی اس عہد کو توڑے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اب جب خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ عہد باندھ رہا ہے, تو اب جو کوئی اس عہد میں بندھ جاتا ہے یا جو کوئی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور وہ عہد میں بندھ جاتا ہے, تو اب خدا کا اور انسان کا جو عہد اس بلڈ کے ذریعہ سے, یسوع مسیح کے خون کے ذریعہ سے جو بندھ گیا, اب جو کوئی اس عہد کو توڑے گا رہائی اس کی بھی نہیں ہونی, خلاصی نہیں ہے, خلاصی اس کی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا. جی, بلڈ کے ذریعہ سے عہد باندھا جا رہا ہے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میرے خون میں نیا عہد ہے. تو یہ بلڈ کے ساتھ باندھا جا رہا ہے. بلڈ تو پہلے بھی بہایا جاتا رہا ہے, پہلے بھی بہایا گیا. ہاں, بالکل. جانوروں کا بلڈ جو ہے وہ بہتا رہا ہے, اور انسان کا جو گناہ تھا یا جو خطائیں تھی یا جو جرم تھا, تو خطا کی قربانی کے لیے, جرم کی قربانی کے لیے مختلف جو قربانیاں تھی, خطا کے لیے, جرم کے لیے, انسان کے ان گناہوں کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا, قربانی کی جاتی. بس تو جی بس اب ایک میں بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں. بالکل ایسے ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے خون کی, جی, کہ یسوع مسیح کا بھی خون بہایا گیا. بالکل. اور پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا. بالکل ایسے. تو اب وہاں پر بھی خطا کی قربانی ہو رہی ہے, جرم کی قربانی جو ابھی آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل. تو کیا ضرورت پڑی کہ یسوع مسیح کا خون بہایا جاتا؟ بڑا اہم سوال اور بڑی اہم بات آپ نے کیا ہے کہ کیوں یسوع مسیح کا خون بہایا گیا. بلڈ تو پہلے بھی بہتا رہا ہے. جی. جو جانوروں کا بلڈ تھا جی, وہ انسان کے گناہ کو صرف کور کر رہا تھا, ڈانپ رہا تھا. نیچے سے گناہ مٹ نہیں رہے, صرف کفارہ ہو رہا ہے, صرف ڈانپا جا رہا ہے, گناہ مٹ نہیں رہے. ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں وقتی طور پہ خدا کا جو غصہ ہے جی, وہ ان لوگوں سے ٹل جاتا, اور وقتی طور پہ خدا جو ہے وہ ان پر رحم کر دیتا, ان کو بخش دیتا. لیکن جو حقیقی معافی اور جو حقیقی آزادی تھی,
یا وہ آزادی کہ گناہ کی ساری سرشت سارے گناہ مٹا دیے جائیں. اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا پھر ان گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا, تو وہ یسوع مسیح کے خون کے ذریعے سے ہوا ہے. آمین. ایسا جو ہے یسوع کے خون کے ذریعے سے ہوا ہے. یہاں پہ ایک بڑی اہم اور بڑی قابل غور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ازل ہی سے ذبح کیا ہوا برا ہے. جی پاسٹر صاحب, یہاں پر ایک اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, کلام مقدس میں سے ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا. واہ کیا بات ہے. اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں, ناظرین کو بتائیں کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا, کیا ازل میں ہی خدا نے ذبح کر دیا تھا یا کیا اس کا کیا ہے؟ آپ ذرا شیئر کریں اس کے بارے میں. یہ بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت آیت ہے اور لکھا ہے کہ یسوع المسیح ازل ہی سے ذبح کیا ہوا برا ہے. جی خدا شروع سے ہی, ازل سے, شروع بھی نہیں ہم کہہ سکتے, ابتدا بھی جو ہے یہ بھی کم پڑ جاتا ہے. جی ابتدا جو ہے بلکہ اس سے پہلے ہٹ کے کچھ ابتدا سے بھی پہلے, شروع سے بھی پہلے, ازل جس کا کوئی شروع ہی نہیں ہے. جی جی ازل ہی سے خدا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے بیٹے نے مجسم ہونا ہے, وہ جسم لے گا اور وہ قربان ہوگا اور خون بہایا جائے گا, کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے. خدا جانتا تھا کہ جانوروں کے خون بہائے جائیں گے, لیکن جب تک میرے بیٹے کا خون نہیں بہایا جائے گا تب تک گناہ مٹ نہیں سکتے. یہاں پہ کچھ خاص الخاص باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. پہلی بات کیا, جانوروں کا خون جو ہے, جانوروں کا خون تو صرف اور صرف پردہ پوشی کر رہا ہے. جی جی یہ تو صرف کورنگ کر رہا ہے, اوپر سے صرف ڈھانپ رہا ہے. اس سے مراد ہے جانوروں کا خون تو مکمل طور پہ انسان کو خلاصی نہیں دے سکتا. اب دوسری جانب آ جائیں, انسانوں کا خون. جب انسانوں کے خون کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی انسان یا کسی بھی انسان کا بلڈ اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو قربان کیا جائے تو وہ دوسروں کے گناہوں کو اس قدر مٹا دے کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں, وہ سارے گناہ سرے سے ختم ہو جائیں. جب انسانوں کے بلڈ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو مٹا سکے, تو پھر یسوع المسیح جو بشر بن گئے, انسان بن گئے, تو یسوع مسیح کا خون کیسے دوسرے انسانوں سے مختلف ہے؟ جب انسانوں کے خون میں اتنی سخت نہیں ہے, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا سکیں, تو یسوع بھی تو بشر تھے, یسوع بھی تو انسان تھے. کیسے یسوع کا بلڈ دوسرے انسانوں کے بلڈ سے جو ہے مختلف ہے؟ ہاں یسوع کا بلڈ مختلف ہے. ہاں یسوع کے بلڈ میں پاور ہے کہ وہ گناہوں کے زور کو توڑ دے, ختم کر دے, اور اس کے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ ابلیس کو ناکام کر دے اور انسانوں کے گناہوں سے اس آزاد کر دے. کیسے یسوع کے بلڈ میں یہ منفردیت پائی جاتی ہے؟ کیسے منفرد ہے؟ جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ سارے آدم کی نسل سے ہیں, وہ سارے آدم کی اولاد ہیں. جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ مرد سے پیدا ہوئے ہیں. جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے باپ کی وساطت سے پیدا ہوئے ہیں. آدم نے جب گناہ کیا تو گناہ ایک نسل سے دوسری نسل میں آ گیا, وہ گناہ نسل در نسل پوری دنیا میں آ گیا اور پھیلتا چلا گیا. ہر انسان گناہ کی زد میں آ گیا. خدا نے کیا کیا؟ انسان کو گناہ سے آزاد کروانے کے لیے پہلی بات اس نے اپنے بیٹے کو بغیر باپ کے اس دنیا میں مجسم کیا. جسمانی طور پہ, دنیاوی طور پہ یسوع المسیح کے کوئی باپ نہیں, اور بائبل مقدس اس بات کی شہادت ہے بالکل کہ یسوع المسیح بغیر باپ کے کنواری مریم سے, کنواری مریم سے پیدا ہوئے. اور جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس سے مراد ہے کہ آدم
کی جو جینز ہیں, جی جی, جو جینیٹک جو مادہ ہے, جی, وہ جو نسل در نسل گناہ آگے بڑھتا جا رہا تھا, خدا نے یسوع المسیح اپنے بیٹے کے بدن میں آنے نہیں دیا. یسوع مسیح پاک ذات تھے, پاکیزگی میں ان کی پیدائش ہوئی, اور پھر لکھا ہے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے جی بالکل وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. جی, یہاں پر پاسٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ انسان کا گناہ نسل در نسل وہ میراث میں ملتا رہا, آگے نسلوں کو منتقل ہوتا چلا گیا. اور یہاں پر جو مقدسہ مریم ہے وہ بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ گہرا پوائنٹ آپ نے کر دیا ہے. جی, تخم جو ہے وہ آدم کا بویا جاتا ہے, اور گناہ کا جو تعلق ہے وہ اس تخم کے ساتھ ہے کہ مرد کے ذریعہ سے گناہ اس کی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے. خدا نے ایک خاص کام کیا, بغیر باپ کے یسوع المسیح کو مجسم کیا, اور پھر ایک ایسی عورت, ایک ایسی مقدس عورت کا چناؤ کیا جو کماری, جو مرد سے ناواقف تھی. جی, اور پھر خدا کی الہامی قدرت, اس کو ہم سپر نیچرل پاور کہہ سکتے ہیں, خدا کی جو سپر نیچرل جو مفوق الفطرت قدرت ہے, جو ہمیں عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی, جس کو ہمارا انسانی ذہن یا سوچ اس کو کئی دفعہ قبول کرنے سے بھی قاصر ہے اور سمجھ نہیں سکتا, خدا کی جو مفوق الفطرت قدرت ہے. لکھا ہے کہ مقدسہ مریم پر روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا. خدا سپر نیچرل طریقے سے کام کر رہا ہے. جی, روح القدس کا جو سایہ ہے وہ اس قدر پاکیزگی کے اس ماحول میں اور پاکیزگی کے اس اعلی معیار میں مقدسہ مریم کو بھی لا رہا ہے کہ جب روح القدس نے سایہ کیا, جی, گناہ کا خاتمہ یا گناہ سے علیحدگی, تو مقدسہ مریم روح القدس کی انڈر دا انوائنٹنگ آف دی ہولی اسپرٹ جب وہ روح القدس کے سایہ میں تھی, جی, تو اسی وسیلہ سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلایا. آمین. مطلب کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو اولاد جو ہے وہ باپ سے گنی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سمجھ میں آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بھی سمجھ چکے ہیں. جی پاسٹر صاحب, بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور بڑی برکت رسیو ہو رہی تھی, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ناظرین بھی برکت کو رسیو کر رہے ہوں گے, اور جتنوں نے بھی آج خداوند کے کلام میں سے سنا, آپ سب کو خداوند برکت دے, اور اسی طرح دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.